ایک ایسی جنگ جو فوجوں کی نہیں بلکہ دلوں کی جنگ تھی، یقین اور مضبوط عقیدے کی جنگ تھی، اور ایمان و کفر کے درمیان یہ پہلا معرکہ۔ یہ وہ لحظہ تھا جب ایک چھوٹے سے گروہ نے محدود وسائل کے باوجود اللہ کے حکم سے تقدیر بدلنے والا۔ یہ وہ دن تھا جب ایک چھوٹے سے لشکر نے ایک بڑے لشکر کا سامنا کیا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے، اور ایک عام دن تاریخ کا یادگار دن بن گیا۔ یہ وہ دن تھا جسے قرآن میں یوم الفرقان یعنی فیصلے کا دن کہا گیا ہے، اور یہ جنگ بدر تھی جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بہت کمزور ہو چکے تھے۔ ہجرت رسول کے بعد مکہ کے مسلمانوں کے مال اموال اور حقوق سب چھین چکے تھے۔ ادھر مدینہ میں اسلام ایک نیا وجود حاصل کر رہا، مگر مکہ والے ابھی بھی ان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ مدینہ میں نبی کے ساتھ ساتھ نئی صحابہ کی کمیونٹی بھی مضبوط ہو رہی۔ مدینہ کے مسلمانوں کے دل میں صرف ایک سوال رہتا کہ کب ہم اپنے لوٹے ہوئے مال کا بدلہ لیں گے اور کب ہماری عزت کا حساب ہوگا۔ 2 ہجری 624 عیسوی اور رمضان المبارک کا 8واں روز جب مدینہ کے لوگ روزوں اور اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، تب مکہ سے خبر آئی کہ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جو کہ شام سے آ رہا ہے۔ اس قافلے میں بہت زیادہ قیمتی سامان بھی موجود ہے، اور یہ قافلہ قریش مکہ کا ہے۔ اس قافلے کی قیادت ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا وہی کر رہا۔ اس قافلے نے راستے میں مدینہ سے ہو کر مکہ پہنچنا تھا۔ جب یہ خبر رسول اللہ کو معلوم ہوئی تو رسول اللہ نے مسلمانوں کو اپنا لوٹا ہوا مال واپس لینے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا، کیونکہ مسلمانوں کو پتہ تھا کہ ان سے لوٹا ہوا مال بھی اس قافلے میں موجود۔ اور جب یہ خبر راستے میں ابو سفیان کو معلوم ہوئی کہ آگے مدینہ کے مسلمان اس کے قافلے پر چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس نے فوراً یہ خبر مکہ پہنچوائی اور ان سے مدد کی اپیل کی۔ جب اس کا قاصد مکہ پہنچا تو اس نے دور سے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور اونٹ کے کان اور ناک بھی کاٹ دیے۔ یہ عمل اس وقت کیا جاتا جب کوئی غم کی خبر لے کر آیا ہو۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی تو وہ غضبناک ہو کر کہنے لگے کہ مسلمانوں کی کیا جرأت ہمارے قافلے پر حملہ کرے۔ تو انہوں نے فوراً ہی لشکر کی تیاری کا حکم دیا، اور تھوڑے ہی وقت میں لشکر روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ تعداد کے اعتبار سے تقریباً 1000 افراد، 100 کے قریب گھوڑے اور سینکڑوں اونٹ، نیزے اور تلواروں پر مشتمل تھا، اور یہ لشکر غرور سے چل پڑا۔ ادھر ابو سفیان نے بھی اپنا راستہ تبدیل کر کے مدینہ سے دور ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا۔ رسول اللہ نے صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ نے اپنے ایمان کی گواہی دی۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے ہر حکم پر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس مشاورت نے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو رسول اللہ نے فوراً ہی لشکر کی تیاری کا حکم دیا، اور تھوڑے ہی وقت میں ایک چھوٹا مگر مضبوط لشکر تیار ہو گیا، اور یہ تعداد کے اعتبار سے تقریباً 313 افراد، 70 اونٹ، چند گھوڑے اور جنگی ساز و سامان محدود تعداد پر مشتمل تھا۔ اور تھوڑے ہی وقت میں یہ لشکر دل میں اللہ کی محبت لیے مدینہ سے نکل پڑا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی کہ مکہ سے ایک بہت بڑا لشکر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ سے 8 میل دور بدر کے مقام پر پہنچنے والا ہے، جس کی قیادت ابو جہل
ولید بن عتبہ، عتبہ بن ربی اور شیبہ بن ربی کا رہے ہیں، جو کہ مکہ کے سردار ہیں۔ مدینہ کے مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو فکر ہونے لگی کہ اتنا بڑا اور طاقتور لشکر اور ہم سے 3 گنا بڑا لشکر، اور اب بات قافلے کو روکنے کی نہیں بلکہ جنگ، اور وہ بھی اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر سے۔ ادھر ابو سفیان ساحل سمندر سے ہوتے ہوئے مدینہ سے دور نکل چکا تھا۔ جب یہ خبر کفار کو پہنچی کہ ان کا قافلہ اب خطرے سے باہر ہے، تو ان میں سے کچھ کفاروں نے سوچا کہ اب جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، مگر ابو جہل نے کہا ہم جنگ ضرور کریں گے اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ مسلمان جلد ہی بدر کے مقام پر پہنچے اور انہوں نے میدانی علاقے پر پڑاؤ ڈالا، جو کہ پانی کے قریب سمجھا جاتا تھا، اور ادھر دوسری طرف کفار نے بھی پڑاؤ ڈالا، اور ان کو پانی کا مسئلہ تھا کیونکہ کنویں ان سے دور تھے، اور رات ہو گئی۔ رات کو رسول اللہ عبادت میں مصروف ہو گئے اور اللہ سے دعائیں کرنے لگے، اور اللہ نے مدد کا وعدہ کیا، اور دوسری طرف کفار ساری رات خوشیوں اور عیاشوں میں تھے کہ صبح ہوتے ہی مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ تو رسول اللہ نے لشکر میں صفوں کی ترتیب دی اور ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ 17 رمضان 2 ہجری 624 عیسوی صبح ہوئی میدان بدر، دونوں لشکر آمنے سامنے، اور ایک طرف سے 1000 افراد اور دوسری طرف سے 313 افراد، لیکن ان کے دلوں میں ایمان اور ان کے قدم مضبوط تھے اور اللہ کا کیا ہوا وعدہ بھی یاد تھا، اور یوں ہی جنگ کا آغاز ہوا۔ کفار کی جانب سے قریش کے 3 بڑے سردار میدان میں اترے، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ میدان میں اترے، اور حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ نے اپنی بہادری سے ان تینوں کفار کو جہنم واصل کیا، اور پھر عام جنگ کا آغاز ہوا، جس میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اور مسلمانوں کو بہادری اور جذبے سے فتح نصیب کی۔ اس جنگ میں کفار کے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی، امیہ بن حلف، ولید بن مغیرہ اور عاص بن سعید مارے گئے، اور تقریباً ٹوٹل ملا کر 70 افراد مارے گئے اور 70 افراد قید کر لیے گئے، اور باقی کفار کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا، اور مسلمانوں کے تقریباً 14 افراد شہید ہوئے، اور اس دن کو اللہ نے یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن کہا۔ جنگ کے فوراً بعد رسول اللہ نے 70 قیدیوں کے بارے میں فیصلہ کیا کہ جو شخص فدیہ دے سکتا ہے تو فدیہ دے کر آزادی پا سکتا ہے، جو فدیہ نہیں دے سکتا تو وہ پڑھا لکھا ہے تو مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو وہ بھی آزادی پا سکتا ہے۔ اس کے بعد مال غنیمت کا مسئلہ تھا، جو اللہ نے حکم نازل کیا کہ مال غنیمت اللہ اس کے رسول کا مال ہے، جس کے بعد یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔